السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے تعلق سے سی پی ایس انٹرنیشنل کے چیئرپرسن ڈاکٹر فریدہ خانم صاحبہ سے گفتگو کریں گے۔ آج کا عنوان ہے دا لیونگ ٹریڈیشن وائی حدیث میٹرز ان اسلام، یعنی حدیث کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ کیوں ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا تو دو طریقے اختیار کرتے تھے لوگوں کو بات چیت سنانے کے لیے۔ اس کو سیرت کی کتابوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، فعرض علیہم الاسلام وتلا علیہم القرآن یا وقرأ علیہم القرآن، کہ ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن تلاوت کی۔ تو قرآن تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی کتاب جو نازل کی اس کو پیش کیا، یہ اسلام کیا ہے، یہ وہی چیز ہے جو ہم کو حدیث میں ملتا ہے۔ تو حدیث کی اہمیت اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریحات پیش کیں، عمل کر کے دکھایا، یہ بھی بہت اہم ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ تو آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فریدہ خانم صاحبہ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہاں آپ کا استقبال ہے، آپ کے آنے کا شکریہ۔ سب سے پہلا سوال جو ہم آپ سے کریں گے وہ یہ ہے کہ حدیث کے معنی کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، اس پر آپ ہمیں بتائیں۔ دیکھیے، حدیث کے جو لٹرل معنی ہیں وہ ہیں بات چیت، جیسے کانورسیشن ہوتا ہے، لیکن جب اصطلاحی معنی میں ہم بولتے ہیں تو وہ پیغمبر اسلام کی ورڈز، ڈیڈز اور اپروول، یعنی آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس کو برقرار رکھا ہو، یعنی کوئی آبجیکشن نہیں ریز کیا ہو بلکہ انہوں نے اس کو اپروو کیا ہو، تو وہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تو ایکسٹینڈڈ میننگ میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی بھی سینگز کو ہم حدیث کہہ سکتے ہیں۔ مطلب تو جو تابعین جو ہیں وہ صحابہ کے فالوورز ہوتے ہیں اور تبع تابعین تابعین کے فالوورز ہوتے ہیں۔ تو حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لیکن قرآن کو ہم حدیث کے بغیر، پرافٹ کی سنت کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو قرآن جو ہے بالکل جیسے بیسک پرنسپل کی کتاب ہے، اور حدیث جو ہے اس کی تفصیل، تو ساری تفصیل جو ہے وہ ہم کو حدیث سے ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم حدیث کو سمجھیں اور پرافٹ کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی ہم قرآن کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ایک بار فرمایا، کان خلقہ القرآن، آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے، یعنی آپ قرآن ان ایکشن ہم کہہ سکتے ہیں، قرآن ان ایکشن تھے پورا۔ کیونکہ مولانا آزاد نے ایک بار کہا ہے کہ ایک قرآن وہ ہے جو مجلد شکل میں ہے، اور دوسرا قرآن وہ ہے جو مدینہ میں چلتا پھرتا تھا۔ تو آپ پوری طریقے سے قرآن پر عمل کرتے تھے۔ وہ مثال کے طور پر خاص طور پر عبادات، وہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس کو جانے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے، تو صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ جو قرآن میں ہے بس نماز قائم کرو۔ اب کیسے نماز قائم کریں، اس کی کتنی رکعتیں ہیں، اس کے کیا ارکان ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پیغمبر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر، صحابہ نے اس کو دیکھا، اس کے بعد جنریشن آفٹر جنریشن لوگ اس کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ساری عبادات ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، حج ہو۔ حج تو آدمی بالکل ہی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ حج میں بہت زیادہ پریکٹیکلز انوالو ہیں۔ تو حج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حج کرتے ہوئے دیکھو اور اسی طرح کرو۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے اور حدیث جو ہے وہ
پریکٹس ہے، پریکٹیکل ہے وہ، اس کو ہم کمنٹری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن and حدیث cannot be separated from one another۔ سورہ النحل چیپٹر 16 میں آیا ہے، ہم نے ذکر نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں۔ یعنی خود قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ قرآن خود سے لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، اس کو سمجھانا پڑے گا۔ تو اس کی تبیین جس کو کہا گیا ہے قرآن میں، تو اس کی تبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کے بغیر ہم قرآن کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آخرت کی باتیں ہیں، خدا ایک ہے، یہ ساری باتیں یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن جس میں پریکٹیکل انوالو ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اور خاص طور پر عبادات، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں۔ تو ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم حدیث کو سمجھیں، اس کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ حدیث کے علم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری اصطلاحات آتی ہیں جس کو ٹرمینولوجی کہتے ہیں، جیسے اسناد ہے، سند کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں۔ تو اس تعلق سے آپ ہمیں کچھ بتا دیں تاکہ اس کے بعد ہماری گفتگو جو ہوگی تو اس میں آسانی ہوگی لوگوں کو سمجھنے میں۔ ہاں، بہت سارے ٹرمز ہیں، ہم نے چند ٹرمز یہاں پر ہم ایکسپلین کریں گے۔ حدیث جو ہے وہ ٹرم وہ تو کلیئر ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور حالت ایمان ہی میں اس کا انتقال ہوا۔ تابعی وہ شخص جو ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملاقات ہوئی اس کی، اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ اسی طرح تبع تابعی وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں کسی تابعی سے ملے ہوں اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو۔ تو یہ 3 جنریشن بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرا دور، پھر اس کے بعد 3 دور ہیں جو گائیڈڈ لوگ ہوں گے اور ان سے ہم گائیڈنس حاصل کریں۔ تو اس لیے یہ 3 جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اثر کہتے ہیں صحابہ کے قول و عمل کو، حدیث بھی کبھی کہا جاتا ہے لیکن اس کا ایک اور نام ہے وہ اثر ہے، اور اس کی جمع ہے آثار۔ اس میں سند کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سند وہ چین ہے، سلسلہ ہے۔ کیونکہ حدیث جب ہمارے پاس آتی ہے تو اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے کہ کس نے کس سے سنا۔ مثال کے طور پر تابعی نے صحابہ سے سنا اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو یہ جو ہے یہ چین ہے، اور اس کا جو کنٹینٹ ہے، متن ہے، وہ جو ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ حدیث جو ہے اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک سند اور ایک متن۔ تو جیسے آپ لیجئے کہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث اسی کو شامل کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ جو ہے یہ متن ہے، اور کس نے کس سے سنا، یہ پورا جو ہے چین، پورا سند، یہ اس کو سند کہتے ہیں، پورا چین کہ کہاں سے کس نے کس سے سنا۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ جس سے ہم نے سنا ہے وہ جو ہے وہ ریلائبل نیریٹر ہے کہ نہیں ریلائبل ہے۔ تو اسی طریقے سے حدیث قدسی، کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو جس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر کے بیان فرمایا ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب ایک ٹرم ہے مرفوع، جس روایت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، کیونکہ کئی روایتیں ہیں جن کا سلسلہ صرف صحابی تک پہنچتا ہے اور صرف تابعی تک پہنچتا ہے۔ تو یہ مرفوع جو روایت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ریلائبل اور بہت زیادہ آتھینٹک سمجھی جاتی ہے۔ موقوف کا لفظ بولا جاتا ہے کہ جس روایت کا سلسلہ صحابی پر ختم ہوتا ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی چین
نہ پہنچی ہو۔ متواتر ایک ٹرم ہے کہ وہ حدیث جس کے راوی ہر دور میں اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ ان سب پر جھوٹ کا ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ جیسے یہی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ بہت سارے لوگوں نے ہر دور میں اس کی روایت کی ہے، تو یہ بالکل ہی موسٹ آتھینٹک حدیث مانی جاتی ہے۔ مشہور وہ حدیث ہوتی ہے جس کے راوی کسی بھی دور میں 3 سے کم نہ ہو۔ تو بہت ساری ہیں، تو طوالت کی وجہ سے ہم نے تھوڑی سی لیا، یا آپ کتابوں میں یہ ساری ٹرمز جو ہیں آپ کو مل جائیں گی۔ ہاں، کتاب بھی مشہور کئی اردو زبان میں بھی انگلش میں بھی آ چکی ہیں، جیسے ایک مشہور کتاب جو اردو زبان میں ہے علم و اصطلاحات الحدیث کے نام سے آئی ہوئی ہیں۔ یہاں پر میں آپ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے سند کہا اور حدیث قدسی، تو ایک حدیث میں بیان کروں گا، اس میں سند بھی اور حدیث قدسی ہے یہ، اور بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اس سے وضاحت ہو جائے گی کہ سند کیا ہوتی ہے اور حدیث قدسی کیا ہے اور متن کیا ہے۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے، اس میں ہے کہ حدثنی محمد بن عثمان بن کرامہ، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سلیمان بن بلال، حدثنی شریک بن عبداللہ بن ابی نمر عن عطاء عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے محمد بن عثمان بن کرامہ نے بیان کیا، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں۔ عثمان بن کرامہ کہتے ہیں مجھ سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، خالد بن مخلد کہتے ہیں مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، سلیمان بن بلال کہتے ہیں مجھ سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں عطا نے مجھ سے بیان کیا، تابعی عطا تابعی، اور عطا تابعی کہتے ہیں مجھ سے ابو ہریرہ نے بیان کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا۔ تو یہ چین آف نیریشن ہے یا سند ہے۔ اب چونکہ یہ حدیث قدسی ہے، تو اگر یہ حدیث قدسی نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ڈائریکٹ آتی، اس کے یہ حدیث قدسی اس لیے آگے آتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ جو میرے دوست سے، ولی سے منفی سوچ میں مبتلا ہوگا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور کوئی بندہ اس چیز کے ذریعے میرے سے قریب ہونا چاہے جو میں نے ان پر فرض کیا ہے، تو وہ قریب ہوتا ہے اور برابر قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور جب میں اس کو پسند کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں ضرور اس کو دوں گا، اور اگر مجھ سے پناہ چاہے کسی چیز کے بارے میں تو میں اس کو ضرور پناہ دوں گا۔ تو یہ حدیث بہت پیاری ہے، سمجھنے کی ہے، اور یہ حدیث قدسی بھی ہے اور چین آف نیریشن بھی اس میں ہے۔ تو آپا میں آگے آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کا تعلق حدیث کو جمع کرنے کی ابتدائی تاریخ سے ہے، تو اس پر آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ یہ حدیثیں ہمیں 3 ذریعے سے پہنچی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی ہے، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے اور اس کو میمورائز کر لیتے تھے، کیونکہ عربوں کا ویسے بھی پہلے زمانے میں بہت اچھا حافظہ لوگوں کا ہوتا تھا، عربوں کا حافظہ بہت اچھا تھا، تو ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ اتنا زیادہ سیریس تھے اس معاملے میں کہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں ہوتے اور وہ بات چیت ہوتی تو وہ یاد کر لیتے، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے چلے جاتے تو وہ لوگ بیٹھ کر سب ایک دوسرے سے دہراتے،
اور ایک دوسرے سے اسی پر ڈسکشن کرتے، اس طریقے سے ان کو پورا یاد ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ تھے جن کی میموری بہت اچھی نہیں تھی، تو وہ لوگ لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ حالانکہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لکھنے سے، کیونکہ قرآن اتر رہا تھا اور وہ بھی عربی میں تھا اور حدیثیں بھی عربی میں تھیں، تو ابتداء میں منع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ لکھ لو، اور کچھ لوگ ابتدا میں بھی آپ سے اجازت لے کر لکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہو گیا، تو ایک میمورائزیشن تھا اور رائٹنگ تھی۔ تو رائٹنگ ایک تو یہ لوگ صحابہ انڈیویجولی لکھا کرتے تھے، اور دوسرے جو ہے وہی زبانی لوگوں تک پہنچائی جاتی تھی، کیونکہ وہ یاد رہتا تھا، جو بھی ملتا تھا اس سے لوگ بتاتے تھے کہ آج ہم نے یہ بات سنی پیغمبر اسلام سے۔ تو یہ جو ہے لیکن میموری میں زیادہ تھا اور ریکارڈنگ میں کم تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو اس دور کے کلیکشن اور کمپائلیشن باقاعدہ طور پر تو بعد میں ہوا ہے، لیکن جو ہوا جس کی شروعات اسی دور میں ہو گئی تھی، تو ہم اس کو 4 دور میں تقسیم کریں گے۔ تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، وہ پوری صدی ہجری، پہلی صدی ہجری کے خاتمے تک۔ تو اس دور کے جو مشہور حافظین حدیث ہیں، وہ اس میں سے سب سے زیادہ نمایاں ہیں، مشہور ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی تعداد جو انہوں نے روایت کی ہے وہ 5000 سے زیادہ ہے، 5374، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ وہ ہر وقت وہیں پر مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، تو ہر وقت وہ حدیثوں کو یاد کرتے رہتے تھے، کیونکہ ان کا بھی حافظہ جو ہے پہلے اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی، اس کے بعد ان کا حافظہ بہت اچھا ہو گیا، اور پھر بہت باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں ون مین ون مشن، تو فل ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ تو دوسرے لوگ جن کو 1000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، وہ ہیں عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت انس ابن مالک، حضرت ابو سعید خدری۔ بہت سارے، سبھی لوگ یاد کیا کرتے تھے، مطلب یہ وہ لوگ ہیں پرومیننٹ لوگوں میں سے جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں یاد کی ہوئی تھیں۔ اور ڈاکومنٹس جو ہیں جن کو صحیفہ کہتے ہیں، کئی ڈاکومنٹس تھے اس زمانے میں بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں بہت بعد میں محفوظ ہوئی ہیں، اس لیے ان کی کوئی ریلائبلٹی، آتھینٹسٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے قرآن لوگ میمورائز کرتے تھے، اسی طریقے سے حدیث کو میمورائز کیا جاتا تھا، اور بہت سارے لوگ اس کو لکھتے بھی تھے۔ تو یہ جو ہیں کچھ ڈاکومنٹس ملے ہیں کئی جگہوں پر، میوزیم وغیرہ میں، برلن میوزیم میں بھی ڈاکومنٹ ملا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ڈاکومنٹس محفوظ تھے۔ بعد میں یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ مسند احمد اور دوسرے کلیکشنز کا پارٹ بن گئے۔ مثال کے طور پر صحیفہ صادقہ، اس کو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے تیار کیا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اس کو تحریر کیا تھا۔ اب یہ مسند احمد کا حصہ ہے۔ اصل میں اس وقت جو ہے یہ صحابہ لوگ بہت زیادہ کیئر کرتے تھے کہ کہیں ایک لفظ بھی ادھر ادھر کچھ غلط سلط نہ ہو جائے، کچھ اس میں کچھ مل نہ جائے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو ٹرانسفر کرنے میں کچھ نہ کچھ غلطی نہ ہو جائے، تو اس لیے بہت زیادہ اس کی حفاظت کرتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار باتوں کو دہراتے، اور اس کے بعد لوگوں سے سنتے تھے کہ تم نے کیا سمجھا اور کیا یاد کیا ہے۔ تو اس طریقے سے چیزیں جو ہیں بہت زیادہ اس میں محفوظ ہو گئیں۔ تو ایک صحیفہ تھا، صحیفہ صحیحہ،
تو یہ مرتبہ تھا حمام ابن منبہ کا، انہوں نے مرتب کیا تھا، اس کو تیار کیا تھا۔ یہ ابو ہریرہ کے شاگرد تھے۔ یہ بھی صحیفہ جو ہے امام مسند احمد کا حصہ ہو گیا ہے۔ تو اس میں ابو ہریرہ نے جو روایت کی اس کو اس میں قلم بند کیا گیا ہے۔ حضرت علی بھی لکھتے تھے، کئی چیزیں انہوں نے حضرت علی نے بھی لکھی ہیں، حالانکہ ان کا حافظہ بھی اچھا تھا، لیکن کچھ احکام والی جو حدیثیں ہوتی تھیں اس کو خاص طور پر لوگ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اس کو آپ نے خود قلم بند کروایا تھا۔ تو صحیفہ حضرت جابر جو خطبہ حجۃ الوداع پر انہوں نے لکھا تھا، پورا کا پورا اس میں انہوں نے ریکارڈ کیا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ اور حضرت عائشہ کی جو روایات تھیں وہ ان کے شاگرد عروہ ابن زبیر نے تحریر کی۔ تو یہ جو ہے زیادہ تر تو وہ میموری کے ذریعے سے ایک دوسرے تک پہنچتا تھا، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں صحیفے کی شکل میں موجود تھیں۔ تقریباً کہتے ہیں 15-20 صحیفے تھے جو بعد میں جو موٹے کلیکشن بنے دوسرے دور میں، وہ اس کا پارٹ بن گئے۔ تو پہلے دور میں تحریر کم تھی اور میموری میں اورل ٹرانسمیشن زیادہ تھا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ریکارڈ ہوئیں، اور دوسرے چیزیں تھیں جو پرافٹ کے لیٹرز، پرافٹ نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے بعد لیٹرز بہت سارے لکھے، اور تمام سرداروں کو اور بادشاہوں کو یہ لیٹرز بھیجے گئے۔ تو وہ لیٹرز بھی کئی اس میں بہت سارے محفوظ ہیں۔ اور پرافٹ کے جو احکام ہوتے تھے، آفیشل لیٹرز ہوتے تھے، جو عمال کو، جو گورنرز وغیرہ کو، جو عامل ہوتے تھے، ان کو آپ بھیجتے تھے احکامات کو، تو وہ بھی محفوظ ہیں۔ اور دعویٰ لیٹرز جو ہیں تھے کنگز کو بھیجے گئے تھے، وہ بھی محفوظ ہیں۔ کیونکہ اسلام، دیکھیے آپ، دوسرے پیغمبروں کی باتیں محفوظ نہیں ہو سکیں، کیونکہ جو حکومت بنی بہت ہی اسٹرانگ حکومت، اور اسلام مسلمانوں نے ساری دنیا میں جو ایک امپائر قائم کی، اس کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی زبردست سپورٹ بن گیا اسلام کے لیے۔ اس وجہ سے ہر چیز اسلام کی محفوظ ہو گئی۔ اب اگر وہ حکومت، اس وقت حکومت بہت ضروری تھی، کیونکہ اگر حکومت قائم نہ ہوتی تو قرآن کی حفاظت میں بھی مشکل ہوتی اور حدیث کی حفاظت میں بھی مشکل ہو جاتی، کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو حکومتی سطح پر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جیسے حضرت ابو بکر نے قرآن کو محفوظ کروایا، وہ ایک جلد کی شکل میں بنوایا اس کو، اسی طریقے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، انہوں نے احکام دیے حدیث کو جمع کرنے کے۔ تو اس طریقے سے حدیثیں جو ہیں جمع ہوئیں، اور اس میں بعد میں کچھ ضعیف حدیثیں وغیرہ ملا دی گئی تھی، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا، اور اس کو چھانٹا گیا، اور صحیح حدیثیں اور ضعیف حدیثوں کو الگ کیا گیا ہے، اور بہت ساری پوری زندگی لوگوں نے اس میں اپنی لگا دی اس کام میں۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس بہت ہی ریلائبل، جیسے مشکوٰۃ المصابیح ہے، ریاض الصالحین ہے، بہت ہی ریلائبل ہمارے پاس کلیکشنز ہیں، اور جس پر بہت زیادہ کام کر کے اس میں سے تمام جو ضعیف حدیثیں، امام بخاری نے ساری زندگی کام کیا، تو ضعیف حدیثیں اس کو الگ کر دی گئی ہیں چھانٹ کر کے۔ ایک بات جو مجھے لگتی ہے یہاں پر بیان کرنی مناسب ہوگی، کہ آپ نے جو ذکر کیا وہ مقصرین صحابہ ان کو کہتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر وغیرہ۔ اس میں جو ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو ذکر نہیں کیا جاتا، جنہوں نے صحیفہ صادقہ لکھا تھا۔ حالانکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ انہوں نے حدیث لکھی تھی، اس کے باوجود ان کو ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس زمانے میں جو آدمی معمولی جس کی کمزور ہو اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس زمانے کا رجحان تھا، اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اور طلب حدیث کے لیے جو لوگ جاتے تھے اس کو باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئیں، جو آپ نے ذکر کیا امام بخاری وغیرہ کا۔ تو
کہ کیسے وہ پوری زندگی لگاتے تھے۔ خطیب بغدادی کی ایک کتاب یہ اس پر الرحلہ فی طلب الحدیث، اس میں دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسری کتابوں میں۔ تو اب میں آپ سے اگلا سوال کروں گا کہ تدوین حدیث کا دوسرا دور کیا ہے، اس پر کچھ بتائیں۔ دوسرا دور جو ہے دوسری صدی ہجری کے تقریباً 50 سال تک پھیلا ہوا ہے۔ اب جو ہے تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی تھی، اور تابعین کو بہت زیادہ جوش تھا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ بہت زیادہ چاہتے تھے کہ آپ کی باتوں کو وہ جانیں اور اس کو محفوظ کریں۔ تو اسی لیے ان کے زمانے میں بہت زیادہ کام ہوا۔ کام تو شروع ہوا تھا صحابہ کے زمانے میں، لیکن تابعین کے زمانے میں بہت زیادہ کام ہوا۔ تو ویسے بھی نو مسلمس کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ صحابہ، دیکھیے مکہ مدینہ میں بہت کم صحابہ تھے، تو یہ لوگ سب چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے پیغام کو ہر جگہ پھیلا دو، تمام بندوں تک پھیلا دو، تو وہ لوگ دوسرے مقامات پر چلے گئے تھے۔ تو اب اس زمانے میں اس طرح کے ادارے تو ہوتے نہیں تھے، لوگ اپنے گھروں میں، مسجدوں میں درس دیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جہاں جانتے کہ کسی صحابی کے پاس کوئی صحابی درس دے رہا ہے، یا کسی صحابی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، تو وہ سفر کر کے وہاں جایا کرتے تھے، تو وہاں پر وہ علم حاصل کرتے اور اس کو جمع بھی کرتے۔ کیونکہ اس دور میں کمپائلیشن تو بعد میں ہوا ہے، لیکن اس دور میں کلیکشن پر سارا زور تھا، کیونکہ مختلف صحابہ مختلف جگہوں پر چلے گئے تھے۔ اب اس طریقے سے اگر اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ وہ ٹائم تھا کہ اگر اس وقت انہوں نے کلیکشن پر اتنا زور نہ دیا ہوتا تو صحابہ ایک وقت میں ختم ہو گئے ہوتے، اور وہ جو ہے حدیثیں جو ہے کلیکٹ نہ ہو پاتی۔ تو انہوں نے جہاں بھی ان کو پتہ چلتا تھا، دور دور مقامات پر سفر کر کے جاتے اور صحابہ سے حدیثیں حاصل کرتے۔ تو اور ابھی یہ زمانہ وہ تھا جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے مدینہ کے گورنر ابو بکر محمد ابن حزم ان کو احادیث کا ذخیرہ جمع کرنے کی ہدایت بھیجی۔ تو اسی طریقے سے خالی انہی کو نہیں، باقی دوسرے گورنرز کو بھی ہدایت بھیجی، اور انہوں نے اس طریقے سے حکومتی سطح پر پوری کوشش کی کہ حدیثیں جو ہیں جمع ہو جائیں، بالکل جیسے حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا تھا۔ قرآن مطلب جمع تھا، اس کو چیک کیا گیا تھا، جس کو ہم ڈبل چیکنگ سسٹم کہتے ہیں، چیک کر کے ایک مجلد شکل میں اس کو بنا دیا گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں حکومتی سطح پر حدیث کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس میں ایک بہت مشہور تابعی تھے محمد ابن شہاب الزہری، تو انہوں نے خاص طور پر انہی کو بلکہ انچارج بنایا گیا تھا کہ جو لوگ بھی حدیثیں جمع کر رہے ہیں وہ ان کے انڈر میں کام کریں۔ تو اس طریقے سے اس دور میں بہت سارے مجموعے مرتب ہوئے۔ اس میں جو ایک بہت مشہور مجموعہ ہے وہ امام مالک کی موطا ہے۔ تو یہ تھا زمانہ 130 سے 141 ہجری کا زمانہ ہے۔ تو اس دور میں احادیث، صحابہ کے اقوال، تابعین کے فتووں کو ایک ہی مجموعے میں مرتب کر دیا جاتا تھا، کیونکہ جہاں جو مل جاتا تھا جو بات، وہ انہی صحابی کے نام سے وہ جمع کر دیتے تھے، لیکن بتا دیتے تھے کہ یہ کس کا قول ہے، یہ کس کا فتویٰ ہے، تو یہ سب بتایا کرتے تھے۔ بعد میں سب چیزیں جو ہیں الگ الگ کی گئیں، تو یہ اس کا اب دوسرے دور میں یہ چیزیں جو ہیں سب الگ الگ کی گئیں، حدیث الگ کیے گئے اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کو الگ کیا گیا۔ یہ تدوین حدیث کا دوسرا دور جو ہے اس پر مجھے دو روایتیں آتی ہیں، وہ میں ذکر کروں گا یہاں پر، اس سے ان کی دلچسپی کا اندازہ ہوگا۔ کثیر بن قیس ایک تابعی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابو درداء صحابی رسول کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے ابو درداء، میں آپ کے پاس مدینہ سے آیا ہوں، مدینۃ الرسول سے،
مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ تو ابو درداء نے ان سے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری غرض ہے تمہاری؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری غرض نہیں ہے۔ تجارت کے لیے بھی نہیں؟ ابو درداء نے پوچھا اس کے بعد۔ اس آدمی نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، صرف مجھے حدیث سننی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو درداء نے ان کو وہ حدیث سنائی جو مشہور ہے علم کے تعلق سے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم کی طلب میں نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، ابو عالیہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول سے روایت سنتے تھے مدینہ میں یا بصرہ میں، اور ہم اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ہم ان سے جا کر بذات خود سنیں، کسی دوسرے کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، کسی تیسرے پرسن کی۔ اصحاب رسول جو ان سے جا کر بات خود سنیں اور پھر اس کو وہ روایت کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ تو آپ نے جو کہا بالکل صحیح ہے کہ تابعین کے اندر بہت زیادہ شوق تھا کہ ایک آدمی مدینہ سے صرف ایک حدیث سننے کے لیے دمشق جا رہا ہے، یا یہ کہ کوئی مدینہ یا بصرہ جاتا ہے تاکہ ڈائریکٹ اصحاب رسول سے سنیں۔ تو آپ نے جو کہا بالکل صحیح بات ہے۔ تو اب ہم اس کے بعد اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تبع تابعین کے دور میں حدیث کے جمع کرنے کا کیا سلسلہ تھا؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ یہ زمانہ جو ہے 200 سے لے کر کے 300 ہجری تک ہے۔ یہ اپروکسیمیٹلی یہ بتانا ہے، نہیں تو آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے تدوین حدیث کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ اس ایج میں پیغمبر کی حدیث، صحابہ اور تابعون کے اقوال جو ہیں وہ الگ الگ کیے گئے۔ تو آتھینٹک ٹریڈیشنز جو ہیں ویک ٹریڈیشن سے الگ کی گئیں اور بک فارم میں کمپائل، اب جو ہے نا کمپائلیشن شروع ہو گیا۔ تو کمپائلیشن میں صحیح غلط سب سے زیادہ تو یہی کنسرن تھا کہ آتھینٹک حدیثیں جو ہیں وہ الگ الگ کر دی جائیں تاکہ لوگوں کو اس سے ہدایت لینے میں بہت آسانی ہو جائے، اور حدیث کے جو ہیں حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اس کی آتھینٹسٹی کو جج کرنے کے لیے بہت سارے قانون قاعدے بنائے گئے۔ اصل میں پہلے کیا تھا، عرب تو جھوٹ بولتے نہیں تھے، لیکن اب جو ہے ساری دوسری قومیں جو ہیں اسلام میں داخل ہو گئیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں حدیثوں کو وضع کرنے لگے۔ کسی کو اپنی بات کی اہمیت بتانی ہوتی تو وہ اس کو حدیث کی شکل دے دیتا، کوئی اسلام کو بدنام کرنا چاہتا تو حدیث کی شکل بنا دیتا اس کو۔ تو اس طریقے سے وہ اب صحابہ اور ان کے بعد کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ وہ ہو گئے، بہت زیادہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب اس کو بہت زیادہ، جیسے پہلے بہت آسانی سے وہ ایک دوسرے کو حدیثیں بیان کرتے تھے، تو یہ ڈر نہیں تھا کہ اس میں کچھ غلط حدیثیں، کچھ اناتھینٹک حدیثیں جو ہیں مل جائیں گی۔ لیکن اب انہوں نے سوچا کہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کی حدیث کو اسکروٹنائز کرنے کے لیے، اس کی ریلائبلٹی کو جج کرنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا، ایک دوسرے سے کیسے فرق کریں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پورا کریٹیکل اسکروٹنی آف حدیث کا جو ہے پورا فن ڈیولپ کیا۔ اس کو فن اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے یہ کیا کہ جو سند جو ہے، یعنی جو راوی ہے، جو ٹرانسمیٹر ہے، وہ سب سے پہلے انہوں نے اس کے لیے کام کیا کہ وہ ریلائبل ہے کہ نہیں، وہ آتے ہیں اس کی باتوں کو ہم پورا ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس نے کبھی کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اس نے کبھی کوئی ڈس آنیسٹی تو نہیں کی۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے سند کی ریلائبلٹی کے لحاظ سے حدیث کا کیٹیگرائزیشن کیا۔ تو اس کیٹیگرائزیشن میں 3 حدیث کی قسمیں سامنے آئیں، صحیح، حسن اور ضعیف۔ صحیح وہ حدیثیں تھیں جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھیں، سند کے لحاظ سے بھی اور کنٹینٹ کے لحاظ سے بھی۔ حسن میں یہ تھا کہ کوئی اس میں تھوڑی امپرفیکشن پائی جاتی تھی، مثال کے طور پر کہ کوئی ایک جو ہے
جو سند میں سے جو نیریٹرز میں سے کوئی ایک نیریٹر بہت زیادہ ریلائبل نہ ہو، اور ضعیف میں تو ہے کہ زیادہ تر لوگ ان ریلائبل ہوں، تو وہ ضعیف ہوتی تھیں۔ تو صحیح کا مطلب ہے کہ سند جو ہے وہ متصل ہو، یعنی ان بروکن چین ہو اس کی، اور راوی جو ہے وہ عادل ہو، اور حافظہ دیکھا جاتا تھا کہ حافظہ اس کا قوی ہونا چاہیے، کیونکہ حافظے پر بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہی تھی یہ علم جو ہے، کہ اگر حافظہ صحیح نہیں ہو تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ تو اگر حافظے کے اعتبار سے کچھ بھی ہلکا پن نظر آتا تھا تو اس کو وہ حسن میں ڈال دیا جاتا، اور اگر تمام اوصاف میں کمی ہوتی تھی تو وہ ضعیف کہلاتی تھی۔ اور موضوع تو وہ ہے جو کہ بالکل انتہائی ناقابل اعتبار، تو اس میں خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے راوی جو ہے، ٹرانسمیٹر جو ہے، اس کا تقوی سسپیکٹ ہے، مطلب وہ متقی نہیں ہے، تو ایسا آدمی بہت آسانی سے حدیثوں کو فیبریکیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ خدا کا ڈر ہے۔ جب اس کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس میں تین جو ہیں، اس کے تین وہ ہیں، حسن اور ضعیف اور موضوع، یہ سب تین چار جو ہیں مین اس کی کلاسیفیکیشن کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں آپا جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس زمانے میں جو سند وغیرہ پر کام ہو رہا تھا، تو لوگوں کے درمیان جو چیز سامنے آئی، جو اس فیلڈ کے ماہرین نے جو چیز بیان کی تھی، اس میں سے امام احمد بن حنبل نے ایک بات کہی تھی، طلب علو الاسناد من الدین، کہ عمدہ قسم کے سند کے اعتبار سے حدیث کو حاصل کرنا دین کا حصہ ہے۔ اور ایک اور کسی صاحب نے کہا تھا، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء، کہ اسناد، سند جو ہے، چین آف نریشن، دین کا حصہ ہے۔ اگر سند نہ ہوتا تو جو آدمی جو چاہے وہ بات کرے، جو چاہے وہ بول دے۔ اور امام احمد بن حنبل نے کیا سفر کتنا کیا تھا، اور دوسرے لوگوں نے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہاں کہاں سفر کیا، اس زمانے میں جب سواری اتنی عام نہیں تھی، کہ میں نے یمن کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، شام کا سفر کیا، بصرہ کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، مکہ اور مدینہ کا سفر کیا، تاکہ دیکھوں کس سے میں حدیث لے سکتا ہوں۔ اور اس طرح انہوں نے کافی حدیثیں جمع کی تھی، اور وہی حدیث آج ہمارے سامنے مسند احمد کی شکل میں اور ان کی دوسری کتابیں موجود ہیں۔ تو ان کی محنت کیا تھی، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب اسی تعلق سے میرا ایک تیسرا سوال ہے آپ سے، کہ تیسرے دور کے مشہور جامعین حدیث جو تھے، جنہوں نے اتنی محنت کر کے حدیث جمع کی تھی، ان میں ان کا کچھ تعارف کرائیں، کون لوگ تھے وہ؟ اس میں سب سے پہلے تو امام احمد ابن حنبل ہیں، ان کی جو مسند احمد ہے یہ 164 سے 241 ہجری تک کا زمانہ ہے، تو یہ 30,000 روایات انہوں نے جمع کی۔ تو 30,000 روایات انہوں نے جمع کی۔ اس میں کیا ہے، یہ سنن کی شکل ہے۔ اس میں کوئی صحابی کی روایات اسی صحابی کے نام سے ساری اکٹھا کر دی گئی ہیں، بعد میں جیسے عنوانات کے تحت اکٹھا کی گئی حدیثیں، تو یہ ابھی جو ہیں وہ ساری چیزیں اس میں اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ اسی میں سارے جو صحیفے تھے وہ بھی انہوں نے شامل کر دیا ہے۔ جو امام محمد بن اسماعیل البخاری، یہ جو ہے سب سے زیادہ آتھینٹک ان کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے، تو جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، یہ 16 سال میں مکمل ہوئی یہ جلد جو ہے۔ تو یہ اس میں حدیثیں ہیں 9,684۔ تو امام بخاری نے بہت زیادہ محنت کی، ان کا حافظہ بہت زبردست تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے حافظے میں رکھ لیتے تھے، تو جہاں بھی ان کو معلوم ہوتا کہ وہاں حدیثیں اویلیبل ہیں تو وہاں وہ پہنچ جاتے، اور بس سنتے رہتے۔ لوگ سمجھتے کہ یہ تو خالی سن رہے ہیں، لکھ کچھ نہیں رہے ہیں۔ اس زمانے میں لکھنے کا عام رواج ہو گیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اور اس طریقے سے تو انہوں نے کہا اچھا جو تم نے لکھا ہوا ہے وہ اپنا ڈاکومنٹ لے آؤ۔ پھر وہ اس کو لے آئے،
اور اس سے وہ ملانے لگے تو امام بخاری کو ایک ایک لفظ جو استاد نے ان کو بتایا تھا وہ ایک ایک لفظ ان کو یاد تھا. تو اس طریقے سے انہوں نے ساری چیزیں جو بھی اویلیبل تھا اس زمانے میں وہ سب انہوں نے جمع کر دیا اور بہت زیادہ محنت کی کہ اس سلسلے میں کہ موسٹ آتھینٹک جو حدیثیں ہیں وہی جمع کریں. حدیثیں تو انہوں نے بہت زیادہ جمع کی تھی لیکن چھانٹتے یہ 9684 حدیثیں رہ گئیں. پھر اس کے بعد ہیں امام مسلم ابن حجاج قشیری. یہ ہے 202 سے 261 تک اس پر کام ہوا اور یہ انہوں نے صحیح مسلم ترتیب کی. صحیح مسلم کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ خوبصورتی کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ ممتاز مانی جاتی ہے، یعنی جو ارینجمنٹ ہے ان کا وہ بہت زیادہ بہتر ہے، امام صحیح بخاری سے بھی زیادہ بہتر ہے ارینجمنٹ ان کا. تو چونکہ انہوں نے امام بخاری کے بعد کام کیا ہے تو اس سے بھی ان کو فائدہ ملا ہوگا. تو یہ زیادہ بہتر ترتیب وائز یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد ہے امام ابو داود کی سنن ابو داود. یہ زیادہ تر احکام پر مشتمل ہے اور اس میں تقریباً 5000 حدیثیں جو ہیں اس میں شامل ہیں. پھر امام ترمذی، امام نسائی، امام محمد ابن ماجہ. تو یہ ہمارے پاس جو مجموعے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں جامع، ایک کہتے ہیں سنن. جامع میں تقریباً تمام موضوعات ہوتے ہیں، حدیث میں جو بھی موضوعات پر ڈسکشنز ہوئے ہیں وہ سب موضوعات ہوتے ہیں، اور سنن میں زیادہ تر احکام ہوتے ہیں. تو بخاری، مسلم، ترمذی یہ جامع کہلاتی ہیں. جامع میں آپ کو ملے گا عقائد بھی، عبادات بھی، معاملات، آداب، سیرت، تاریخ، فتن، کیونکہ آخری زمانے میں جو فتنہ سامنے آئے گا اس پر بھی ایک پورا باب ہوتا ہے، تو اسی کے مطابق جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ سب اس باب میں جمع کر دی جاتی ہیں. تو یہ صحیح مسلم میں باب کی ترتیب بہت زیادہ بہتر طریقے سے کی گئی ہے. تو جو ابو داود، نسائی، ابن ماجہ کی جو سنن ہیں ان میں زیادہ عملی زندگی سے متعلق روایات ہیں اور خاص طور پر فقہی موضوعات پر انہوں نے ڈیل کیا ہے. اب چوتھا دور جو ہے، کیونکہ یہ بہت ہی لمبا ٹاپک ہے تو بہت ہی مختصر سے ہم بتا رہے ہیں. چوتھے دور میں اب سارے کلیکشن بھی ہو گیا، کمپائلیشن بھی ہو گیا، اب اس کی شرحیں لکھی جانے لگیں، کمنٹری اس کی لکھی جانے لگی. مارجن میں جہاں بھی کچھ بات کلیئر نہیں تھی اس کو مارجن میں لکھا جانے لگا، اس کے خلاصے بنائے جانے لگے. تو خلاصے میں دو بہت مشہور ہے، مشکات المصابیح اور ریاض الصالحین. تو یہ کئی جلدوں میں ہے. مشکات المصابیح کی مولانا لکھ رہے تھے کمنٹری، تو کافی لکھ لیا، شاید 1000 حدیثیں 1800 حدیثیں لکھی ہیں. وہ انشاءاللہ جلدی وہ رسالہ کے ذریعے سے آپ کے سامنے آئے گا. تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا مجموعہ ہے. تو اس کے بعد اب جو کام رہ گیا ہے وہ ہے کہ اس کی انڈیکس بنائی جائے، جیسے انسائکلوپیڈیا وغیرہ ہوتی ہے، جیسے آج کل موٹی کتابوں کے انڈیکسز ہوتے ہیں، اس کو کنسلٹ کرنا آسان ہوتا ہے. تو کام تو بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن اتنا زیادہ بڑا کام ہے کہ کام چلتا ہی رہے گا اس پر. ایک اہم بات کی طرف جو مولانا نے اشارہ کیا تھا وہ ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مسائل اجتہاد میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ موجودہ قدیم زمانے میں جو کتابیں اکٹھا کی گئی، جمع کی گئی، وہ قدیم دور کی حالات و ضروریات کے لحاظ سے تھیں. اس زمانے میں جو مسئلے پیش آئے اس اعتبار سے اس میں حدیثیں جمع کی گئیں اور چیپٹر کا نام دیا گیا ہے. آج ضرورت ہے کہ آج جو معاملات پیش آ رہے ہیں، مسائل پیش آ رہے ہیں، اس اعتبار سے آج ضرورت ہے کہ حدیثیں اکٹھا کی جائیں اور چیپٹر کا نام دیا جائے. تو جو آپ نے جو بتایا کہ آج کے اعتبار سے ضرورت ہے اور ختم نہیں ہوگی، وہ بہت اہم بات ہے کہ اس پر کام ہونا چاہیے اب. تو اس کے بعد میں آپ سے بہت ہی اہم سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے درمیان ربط کیا ہے؟
اصل میں خود قرآن میں آیا ہے کہ رسول کی دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ہے قرآن وحی کو پڑھ کر سنانا، جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا، ریسائٹ کرنا، اور دوسرے قرآن کو ایکسپلین کرنا. اس کے لیے لفظ تبیین آیا ہے، قرآن کو ایکسپلین کرنا. تو یہی جو ایکسپلینیشن ہے، اسی کو آپ حدیث کہہ سکتے ہیں. یہی حدیث ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو لفظ الفاظ بولتے تھے وہی حدیث ہے، اور اسی کو لوگ جو ہیں محفوظ کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے. تو اللہ کی مرضی کو جاننے کے لیے جو وہ الفاظ، جو رسول اللہ کے الفاظ ہیں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ اسی طرح مستند ہیں جس طرح قرآن. دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، مجھے یہ قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا مثل بھی، یعنی اس کی مانند بھی. تو جو اس کو ہم وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع بھی کہتے ہیں. وہی مطلوع مانے وہ الفاظ جو ریسائٹ کیے جائیں، یعنی قرآن، اور وہی غیر مطلوع جو ہم ریسائٹ نہیں کرتے لیکن وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ وحی ہے، کیونکہ وحی کو ہم سمجھ نہیں سکتے اس کے بغیر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے من کی بات نہیں کرتا، مجھے جو بھی کہتا ہوں وہ وہی بات ہوتی ہے جو خدا جو ہے مجھے انسپائر کرتا ہے. حضرت جبرائیل آتے تھے، بتاتے تھے باتیں، انسپریشن آپ کو ملتا تھا، وہی آپ بولتے تھے. تو ہم یہ مولانا نے لکھا کہ جب ہم پیغمبر کے کہنے پر وہی مطلوع کو مانتے ہیں تو وہی غیر مطلوع کو نہ ماننے کا کوئی جواز نہیں. بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ راوی جو ہے وہ معتبر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں عام طور پر دین کے اساسی احکام ہیں، بیسکس ہیں، اور عملی تفصیلات قرآن میں درج نہیں ہیں. تو حدیث جو ہے قرآن کو کیسے اپلائی کریں اپنی زندگی میں، وہ حدیث بتاتی ہے. تو حدیث جو ہے وہ قرآن کا اپلیکیشن ہے. مثال کے طور پر قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثیر کرو. اب ذکر کثیر کیسے کریں؟ تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ ہر موقع پر خدا کا ذکر کرتے تھے. یعنی کوئی بھی بلیسنگ ہوئی، کوئی بھی نئی بات ہوئی، کوئی چڑیا بھی پھڑپھڑاتی تھی تو آپ کوئی نہ کوئی اس سے خدا کی بات بتاتے تھے. تو ہر موقع پر ایک ہے کہ صرف قرآن کو ریسائٹ کرتے رہنا، ایک ہے کہ ہر موقع پر ہمیں قرآن کی باتوں کو ریمائنڈ کرانا، خدا کی بلیسنگز کو ریمائنڈ کرانا، کیونکہ آدمی کو بلیسنگ ملتی رہتی لیکن وہ بھولا رہتا ہے. تو یہ سب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم خدا کو یاد کریں، جس کو مولانا نے کہا تھا پوائنٹ آف ریفرنس کے ذریعے. تو کوئی بھی ہمیں کوئی بھی اچھی چیز ملتی ہے، ہمیں کوئی بھی خدا کی طرف سے ہمیں کچھ ملتا ہے، اور یہ ساری جو بلیسنگز جو ہمیں دنیا میں مل رہی ہیں یہ سب خدا کی طرف سے ہیں. تو ہم اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر ہم خدا کو یاد کریں. تو یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہی پتہ چلتا ہے. اور خاص طور پر جو عبادات ہیں وہ تو قرآن سے سمجھ میں آئیں گے نہیں، کیونکہ جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس میں، اور وہ ہمیں قرآن سے سمجھ میں آ نہیں سکتا. قرآن میں تو صرف یہ ہے کہ نماز پڑھو، حج کرو وغیرہ. تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. تو قرآن و سنت دونوں ایکولی خدائی ہدایت کا ماخذ ہیں، سورس ہیں. تو بالکل ایسے ہی جیسے ایک پیور سائنس ہوتی ہے اور ایک اپلائیڈ سائنس ہوتی ہے. تو وہ پیور اسلام ہے، تھیوری ہے، اور حدیث جو ہے وہ اپلائیڈ اسلام ہے، پریکٹس ہے. تو اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں دونوں پہلوؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک عالم نے حج کے سفر میں، یہ الفرقان جون 1979 میں آیا تھا، تو اس نے ایک عالم نے حج کے سفر کے بعد لکھا کہ میں 20 سال سے فقہ و حدیث پڑھا رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا
کہ میں حج کر سکتا ہوں، ہمیں کوئی گائیڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہمارے پاس علم ہے کہ ہم بآسانی حج کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ حج کرنے گئے تو انہیں لگا کہ جو حدیث کی تعلیم وہ دے رہے تھے وہ کتابی علم کافی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم مجھ کو دیکھ کر حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو یہ تو چند باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہر کام جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے پریکٹسز کو نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ پھر وہ جو قرآن جو ہے وہ ایک بک آف ریسائٹیشن ہو کے رہ جائے گا۔ بہت اہم بات آپ نے بتائی کہ قرآن و حدیث میں مکمل کیا ہے تعلق جو بہت گہرا ہے۔ اس پر مجھے ایک حدیث اور 2 آیتیں یاد آئی جو میں یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ایک صحابی نے راستے میں پرندے کے بچے کو دیکھا، اس کو اٹھا لیا، اس نے اپنے گود میں رکھ لیا اور لے کر چلا گیا جہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں۔ تو اور اس کے بعد اس کی ماں آئی، پرندے بچے کی ماں آئی، اور اس نے آ کر جو یہاں پر پڑاؤ تھا اس کے آس پاس آ کر چہچہانا شروع کر دیا۔ وہ تلاش کر رہی تھی اپنے بچے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسے کر رہا، تو پوچھا کہ کس نے اس کے بچے کو اٹھایا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں نے۔ تو کہا جاؤ اس کے بچے کو اس کو واپس کر دو۔ پھر اس کے بعد اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیسن ڈرا کر کے بتایا۔ پوچھا اپنے اصحاب سے کہ کیا تم اس بات کو یقین کر سکتے ہو کہ یہ مادہ پرندہ جو ہے وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی یا اس کو مار دے گی؟ اصحاب رسول نے کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ رحم دل ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو آگ میں ڈالے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کی کتنی اچھی ایکسپلینیشن ہے اس میں۔ قرآن میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے 4 بنیادی فرائض بتائے گئے ہیں، اور یہ آیت تقریباً 4 مرتبہ آئی ہے۔ تو ایک جگہ ان الفاظ میں آئی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تمہارے درمیان سے جو تم کو ہماری آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، یعنی قرآن، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو تلاوت آیت تو بس قرآن کی بات ہو گئی، اس کے بعد جو تزکیہ کیسا ہے، یا اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم دینا، اس کو سمجھانا کیا چیز ہے، حکمت کیا ہے، انسان بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا، وہ جاننا کیا ہے آخرت کے تعلق سے، فتنے کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود اس کو متعین کر دیا تھا کہ یہ باتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، تم کو بتا رہے ہیں قرآن کے علاوہ۔ ورنہ اگر صرف قرآن کی تلاوت ہی ہوتی کہ قرآن جا کے پہنچا دینا ہے، تو ایک کوریئر پرسن کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر قرآن پہنچا سکتے تھے کہ اب ہمارا کام ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے جو اصحاب رسول کے حوالے سے ہے، جو سمجھنے کا ہے کہ اگر وہ اس طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، اصحاب رسول کو اشارہ ہے کہ تم جیسے ایمان لائے ہو ویسے وہ لوگ ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نہیں جانیں گے کہ کیسے وہ ہدایت پائے، کیسے ان کی زندگی تھی، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس سے ہم نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اصحاب رسول کی زندگی بھی کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور دونوں کا ربط کیا ہے وہ ہم جان سکتے ہیں اس سے۔ اس کے بعد کچھ اور دوسرے سوالات ہیں آپا جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ 3 سوال ہے جو ہمارے سامعین نے کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ضعیف اور صحیح روایات جو ہیں اس میں فرق کیا ہے، کیسے ہم جانیں؟ یہ اصل میں مولانا نے لکھا ہے کہ میں اس معاملے میں علماء کے مسلک کو مانتا ہوں۔ تو علماء کا مسلک یہ ہے کہ جو ضعیف روایات ہیں تو شرعی حکم کے بارے میں وہ قبول نہیں کی جائیں گی، لیکن اگر معرفت جیسے پہلو پر ہے تو وہ ہم
قبول کر سکتے ہیں اس شرط پہ کہ وہ کسی صحیح حدیث سے یا قرآن کے سے ٹکرا نہ رہی ہو، کیونکہ معرفت وغیرہ والی جو روایتیں ہیں ان کو دعوت و تربیت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس طریقے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی روایت ہے، دنیا کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ ویسی روایت نہیں ہے آتھینٹک، لیکن اس کو ضعیف کہتے ہیں سند کے اعتبار سے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حکم ہوتا، کوئی سزا جیسے احکام ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بالکل آتھینٹک حدیث چاہیے اور قرآن کا حکم چاہیے۔ تو ایک اور ہے جو کہ تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن سے بھی تم چاہو ہدایت لے سکتے ہو۔ شاید اس کی بھی سند میں کوئی کمی ہے، لیکن بہت اچھی ہے، صحابہ تو سب کے سب گائیڈڈ ہیں ہی ہیں، تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ سند میں کوئی کمی رہ گئی ہو، لیکن بات جو ہے بالکل صحیح ہے۔ اب صحیح روایت وہ ہوتی ہے جیسے انما الاعمال بالنیات، اس کی سارے سند جو ہیں وہ سب صحیح ہیں، تو اس طریقے سے ضعیف روایات کو ہم ایک لمیٹڈ حد تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تمام ضعیف روایات کو نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے وہ یہ کہ حدیث کے اشاعت میں، حدیث کی حفاظت میں عورتوں کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ عربوں میں تو عورتیں بالکل آزاد تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتی تھیں، سرمن سنتی تھیں، بیٹل فیلڈ میں جاتی تھیں، تو ہر طرح سے وہ آزاد تھیں۔ اب یہی ہے کہ جس کے اندر جتنی صلاحیت تھی اس کے حساب سے وہ اپنی لرننگ کر رہا تھا۔ بس یہ ہے کہ عورتوں کو بعد میں بھی عورتوں نے بہت کام کیا ہے، لیکن وہ اتنا ریکارڈ میں نہیں آتی تھیں، تو اس وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ عورتوں نے کام کم کیا ہے۔ ایک ہے ڈاکٹر محمد اکرم ندوی، تو انہوں نے ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے، تو اس میں عورت کا کنٹریبیوشن، عورتوں کا کنٹریبیوشن، اور انہوں نے تفسیر میں کیا کیا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو وہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں انہوں نے ریسرچ ورک کی حیثیت سے اس کو لکھا ہے، تو بہت سارے کام کیے، اور مولانا نے خاتون اسلام اور عورت میں ہمارے انسانیت میں بہت سارے حوالے دیے ہیں کہ عورتوں نے جو کام کیے ہیں۔ صحاح ستہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ روایات کرنے والی صحابیات کی تعداد تقریباً 115 ہے۔ بس اس میں یہ ہے کہ سب سے مشہور حضرت عائشہ کا نام ہے، کیونکہ ان کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور انہوں نے یہ لوگ جو تھے فل ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا، اور حضرت عائشہ چونکہ بہت ہی زیادہ ذہین تھیں اور بہت ہی اخاذ ان کا ذہن تھا، تو وہ باتوں کو بہت گہرائی سے پکڑ لیتی تھیں، تو صرف روایت ہی نہیں بلکہ وہ ایکسپلین کرتی تھیں، وہ بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے ایکسپلین کی ہیں کہ جو دوسرے لوگ نہیں کر پائے تھے۔ حضرت عائشہ نے 2210 ان کی روایتیں ہیں، تو روایتوں سے بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ہے ان حدیثوں کی تشریح اور مسائل کا استنباط، مسائل سے جو انفر کیا ہے انہوں نے گہرے گہرے معانی، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں تو مولانا نے بار بار اس کے حوالے دیے ہیں، تو مثال کے طور پر ایک سوال کسی نے ان سے پوچھا کہ لوگ جو ہیں ایک رات میں 2-3 بار قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا اولئک قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا لیکن نہیں پڑھا، یعنی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا کہ قرآن میں تدبر ضروری ہے، خالی ریسائٹیشن نہیں، اس کا تو ایک پارٹ ہے ریسائٹیشن، اصل جو ہے تدبر سے اس کی اسپرٹ ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پکڑی کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو آپ ہارڈر آپشن پہ نہیں جاتے بلکہ ایزیئر آپشن پہ جاتے، اختیار ایسر اختیار آثر۔ مثال کے طور پر ہجرت جب آپ نے کی تو آپ وہیں پر جنگ بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہجرت کریں خاموشی سے، کیونکہ اپنے آپ کو سیو کرنا ہے، اپنے آپ بہت زیادہ کام کرنا ہے، خالی جنگ کرنا تھوڑی، جنگ تو صرف اس وقت ہوتی ہے جب بالکل ہی ناگزیر ہو جائے، ڈیفنس کے موقع ہو جائے، اور وہ بھی ناگزیر ہو جائے،
ورنہ ہمیشہ آپ جنگ کو اوائڈ کرتے رہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ آپ نے کی، وہاں بھی جنگ کے بالکل مواقع تھے، لیکن آپ نے دشمن کی تمام شرطوں کو ایکسیپٹ کر کے صلح کر لی۔ تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا، آپ نے کہا یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس زمانے میں صحابہ کے اوپر جو تنقیدیں ہوتی تھیں وہ برا بالکل نہیں مانتے تھے، کیونکہ کوئی بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو خدا ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو ایک بار کسی نے پوچھا کہ دنیا میں جو سب سے اچھی جگہ کون ہے اور سب سے بری جگہ کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جبرائیل آئیں گے تو ان سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل جب آئے تو پوچھا تو انہوں نے کہا تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں خدا سے پوچھوں گا۔ تو وہ گئے خدا سے پوچھنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ 1000 نورانی پردوں کا ڈسٹنس تھا، کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی خدا کو اس طرح نہیں دیکھا جیسے ہم آنکھ سے سب چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے بتایا کہ سب سے اچھی چیز جو ہے وہ مسجد ہے، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ شاپنگ سینٹرز ہیں۔ تو مسجد تو اب تو ویسی اچھی رہی نہیں، وہاں پہلے تو صرف وہاں پر عبادت ہوتی تھی اور مذہبی باتیں ہوتی تھیں، اب تو وہاں بھی پولیٹکس وغیرہ سب چلتی ہے، بہرحال اس زمانے کے لحاظ سے۔ تو اسی طریقے سے ایک بار حضرت عائشہ سے کسی نے کہا کہ اسلام بدشگونی 3 چیزوں میں ہے، عورت، گھوڑا اور گھر میں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا بالکل غلط، تم نے پوری بات سنی نہیں۔ تو وہ تھا کہ دور جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے عرب ایسا سمجھتے تھے، اسلام میں تو عورتوں کو بالکل برابر کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ڈیپر لیول پر اسلام کو سمجھا، اور تقریباً 50 برس تک وہ کام کرتی رہیں۔ ان کے بہت سارے شاگرد تھے، یہاں تک کہ جینٹس بھی، صحابہ بھی ان کے پاس جاتے تھے جب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو ان کے پاس جاتے تھے اور وہ کہتے تھے وہاں ہم کو علم ملتا ہے۔ تو یہ بہت سارے مثالیں جو ہیں عورت میں ہمارے انسانیت اور خاتون اسلام میں آپ کو مل جائے گی۔ مولانا نے عورت میں ہماری انسانیت میں 2 واقعہ ذکر کیا جو میں یہاں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوگا بتانا۔ مولانا نے یہ کہا ہے کہ مشہور محدث اور عالم ابن عساکر، ان کی ایک کتاب ہے تاریخ دمشق، یہ تقریباً 50 والیوم سے زیادہ میں پھیلی ہوئی کتاب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عساکر نے جن لوگوں سے حدیث کا علم حاصل کیا ان میں ایک بڑی تعداد عورتوں کی تھی، اور ایک باضابطہ اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے المحدثات من تاریخ دمشق لابن عساکر، کہ جو عورتیں محدثہ تھیں جن کا ذکر ہے اور جن سے بیان کی گئی یہ باتیں ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں ان کا ذکر، ایک کتاب ہے باضابطہ اس پر لکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مشہور عالم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی شرح معانی الآثار، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے اس کو املا کروایا تھا، ظاہر سی بات ہے بیٹی اتنی جاننے والی ہوں گی، تب انہوں نے ان کو بیٹھا کر املا کروایا تھا کہ یہ کتاب لکھو۔ تو بہت اہم کنٹریبیوشن حدیث کے معاملے میں اور دوسرے علمی فیلڈ میں بہت اہم کنٹریبیوشن عورتوں کا۔ اگلا سوال میں آپ سے کروں گا آپا کہ اسماء الرجال کا علم کیا ہے؟ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ذکر تو آتا ہے، اس پر کچھ بتائیں ہمیں۔ اصل میں جب حدیثیں جمع ہوئیں، پہلے تو الگ الگ صحابی اور الگ الگ تابعی یہ لوگ اپنا الگ الگ حدیثیں بیان کرتے تھے۔ بعد میں جب جمع ہوئیں تب اس میں بہت ساری جمع کرنے میں اور دوسرے لوگ اس میں بیچ میں کچھ حدیثیں شامل کرنے لگ گئے جو زیادہ آتھینٹک نہیں تھیں، ضعیف تھیں۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ اس کو کیسے اسکروٹنی کیسے کریں کہ حدیث کی آتھینٹسٹی کیسے معلوم کریں۔ تو یہ پورا ایک پورا سائنس ڈیولپ کی گئی، مطلب جو بھی نیریٹرز تھے حدیث کے، تو ان کے بارے میں پوری معلومات ڈاکومنٹری انداز میں پیش کی گئی، جیسے بایوگرافی لکھتے ہیں، تو وہ کون تھے، کیا تھے،
راویوں کے پورے مکمل حالات، کیونکہ جب تک راویوں کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا تب تک انہوں نے جو بات ہم تک پہنچائی ہے تو وہ آتھینٹک ہے کہ نہیں پتہ نہیں چلے گا اس کا۔ تو ان کے نام، نسب، کس قوم سے تعلق رکھتے تھے، ان کا وطن کیا تھا، ان کے پاس علم کتنا تھا، اور سب سے زیادہ وہ جسٹس ان کے اندر تھی کہ نہیں، تقوی ان کے اندر تھا کہ نہیں، کیونکہ تقوی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب انسان ڈرے گا خدا سے تو تبھی وہ سچ سچ بات کہے گا۔ اور بہت ایک بڑی چیز تھی وہ حافظہ۔ تو یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز میں اگر کوئی بھی کمی پائی جائے، کوئی امپرفیکشن پائی جائے، تو پھر اس کو آتھینٹک اس میں نہیں شامل کرتے کہ اس کا نیریشن جو ہے وہ آتھینٹک ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک بتاتے ہیں کہ جو آنیسٹی کو کتنا زیادہ انہوں نے سپریم رکھا، کہ ایک بار کیا ہوا کہ ایک آدمی خالی برتن لے کر کے اونٹ کو بلا رہا تھا کہ اونٹ یہ سمجھے کہ اس میں دانہ ہے تو اونٹ آئے گا۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کوئی حدیث کا نیریٹر تھا، وہ دیکھا کہ وہ ایسا آدمی ہے جب اونٹ کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ اس کی بتائی ہوئی حدیث جو ہے وہ آتھینٹک نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے اتنا زبردست علم جمع کیا کہ سبھی لوگ حیران ہیں، بلکہ اورینٹلسٹ بھی حیران ہیں کہ اس زمانے میں جب کہ عربوں کو اسکالرشپ عربوں کے پاس اتنی تھی نہیں، اس وقت ان کو کیسے سمجھ میں آیا کہ تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی پوری مکمل معلومات ان کی زندگی کے بارے میں جمع کر دی گئی۔ تو اس سے بہت آسانی ہو گئی کہ کس کی حدیث جو ہے، کس کا نیریشن آتھینٹک ہے، کس کا نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اس پہ بہت ہی بڑے بڑے اس میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیجئے۔ آپا میں یہاں پر صرف کتابوں کے نام ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک کتاب اس میں جو ہے وہ ابن ابی حاتم کی ہے، الجرح و تعدیل کے نام سے، اور ایک ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب کے نام سے، اور ایک بہت ہی فیمس اور بہت ہی تقریباً 12 یا 14 والیوم میں سیر و اعلام النبلاء، یہ امام شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے۔ انہی کی ایک اور کتاب ہے میزان الاعتدال، یہ بھی کیا 4-5 والیوم میں یہ ہے۔ تو کافی کام ہوا ہے اس پر، اور کافی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی لے لیا گیا ہے، کون کیسا انسان تھا اس کو بھی جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث جو ہمارے پاس اتنی محفوظ شکلوں میں آیا ہے وہ ایسے ہی نہیں آ گیا ہے، اس کے پیچھے لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں، اس کے بعد وہ چیز آئی ہے۔ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ علم و اسماء الرجال کے علم سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال جو کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں، اس پر میں اپنی طرف سے کچھ بات بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ حدیث میں کیسے ایڈریس کیا گیا ہے اس معاملے کو جو فیملی کا ہے، میرج کا ہے اور سوسائٹی کا ہے، کیسے ایڈریس کیا گیا ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن اگر ہم پڑھیں تو اس میں جو فیملی یا کسی بھی تعلق سے باتیں ہیں تو اسپریچولیٹی کا پہلو زیادہ اہم ہے، پھیلا ہوا ہے، زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہم جاتے تو اس میں پریکٹیکل وژڈم کے ساتھ باتوں کو بتایا گیا ہے، جیسا کہ مولانا کہتے تھے کہ حدیث کی حکمت کو بھی جاننا چاہیے، یا معرفت حدیث کو جانیں تو وہ ہم کو حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور محدثین نے اس پر کئی باب بھی باندھے ہیں، جیسے ایک باب ہے حسن المعاشرت مع الاہل کے نام سے، کہ گھر والوں کے ساتھ کیسے اچھے طریقے سے رہا جائے۔ اسی طریقے سے حسن معاشرت النساء، عورتوں کے ساتھ کیسے اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، اس پر ہے۔ تو ایسے آئی ہیں، کئی چیز آئی ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوسائٹی میں کیسا اچھے طریقے سے رہ سکتا ہے انسان، اس پر یہ حدیث کہ ایک انسان جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور اس کی ایذا پر صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا۔ میرج کے تعلق سے جو کبھی کبھی انسان کو شک ہو جاتا ہے، اس پر ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھی حدیث ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
عرب چونکہ سفید ہوتے تھے تو اس کا بیٹا پیدا ہوا کالا تھا، تو اس نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کا رسول میرا بیٹا پیدا ہوا کالا ہے، وہ اس کے ذریعے انکار کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم عمدہ مثال دے کر اس کو سمجھایا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہے، تو کہا کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ تو کہا ریڈ، سرخ۔ کہا کہ اچھا اس میں کوئی ایسا بھی ہے جو بھورے رنگ کا ہو؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہا اس کی کوئی عرق ہوگی جو اس کو لے کر آ گئی ہوگی، یعنی جینس کہہ لیں آج کے الفاظ میں، جین ہوگی جو لے کر آ گئی ہو۔ تو کہا اسی طریقے سے وہ کالا جو ہو گیا تمہارے جین میں سے کوئی چیز اس کو لے کر آ گئی ہوگی، اور اس کو اجازت نہیں دیا۔ ایک اور بہت ہی پریکٹیکل حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مومن شوہر اپنے مومن بیوی کو تکلیف نہ دے کسی بات کی وجہ سے جو اس کو ناگوار ہو۔ اگر ایک بات اس کو ناگوار لگے گی تو دوسری بات ایسی ہوگی جو اس کو خوش کر دے گی۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث میں بالکل پریکٹیکل، بہت ہی مائنڈ کو اپیل کرنے والے طریقے سے رہنمائی کی گئی ہے۔ تو اسی پر آج ہم اپنے اس مجلس کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے ڈاکٹر فریدہ خانم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے اس بہت ہی اہم مسئلے پر بہت اچھی رہنمائی فرمائی، اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ اسی طریقے سے رہنمائی کرتے رہیں گی ہم لوگوں کی۔ تو آج کی مجلس کو اسی پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔